سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، گزشتہ کچھ مہینوں سے کچھ میڈیا چینلوں پر لو جہاد کے نام سے بحث و مباحثے جاری ہیں۔ کچھ ریاستوں میں تو اس کے خلاف قانون بھی بنا دیا گیا ہے اور اسی قانون کے تحت گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں۔ خیر ناظرین، سوال یہ ہوتا ہے کیا واقعی لو جہاد کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے یا محض یہ ایک اختراعی اور مصنوعی اصطلاح ہے اور جہاد جیسے پاکیزہ اور مقدس لفظ کو بدنام کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے؟ مذہب اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ لو، جسے آج لوگ جنسی تسکین اور خواہشات نفسانی کی تکمیل کا آلہ بنا چکے ہیں، اسے جہاد جیسے مقدس اور پاکیزہ لفظ سے جوڑنا سوائے مذہب اسلام کو بدنام کرنے اور سیاسی روٹی سیکنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ جیسا یہ کہا جاتا ہے کہ لو جہاد میں دھوکے میں رکھ کر شادی کی جاتی ہے، تو ناظرین دین اسلام اس بات کی قطعی اجازت نہیں دیتا ہے کہ تم کسی کو دھوکے میں رکھ کر شادی کرو اور زبردستی مسلمان بناؤ، اس لیے کہ قرآن کریم واضح اعلان فرما رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، یعنی اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اسلام قبول کرنے کے لیے نہ تو کسی کو مجبور کیا جا سکتا ہے، نہ ہی ایک مسلمان پر یہ فرض و واجب ہے کہ تم زبردستی کسی کو مسلمان بناؤ، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی مسلمان مکلف اور جواب دہ ہے۔ کسی کو دھوکہ دے کر شادی کرنا تو سراسر دھوکہ دینا ہے۔ یہ کسی سچے مسلمان اور مومن کا شیوا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ دھوکہ دہی کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ دھوکہ دہی سے انسانی حقوق تلف ہوتے ہیں۔ خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 اشخاص جنت میں داخل نہیں ہوں گے، پہلا دھوکہ باز، دوسرا بخیل، اور تیسرا احسان جتانے والا۔ محترم سامعین و ناظرین، نکاح کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا اور نہ نکاح کرو مشرک عورتوں کے ساتھ یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ قرآن مجید تو کھلے لفظوں میں یہ کہہ رہا ہے کہ غیر مسلم خواتین سے نکاح نہ کریں یہاں تک کہ وہ خود برضا و رغبت ایمان نہ لے آئیں۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے اور بے شک مسلمان باندی بہتر ہے آزاد مشرک عورت سے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند آئے۔ محترم سامعین و ناظرین، قرآن مجید کی تعلیمات تو یہ ہے کہ نکاح سے پہلے مشرک خواتین ایمان لائیں تو نکاح کرو، ورنہ مسلم باندی بہتر ہے، اگرچہ وہ مشرک خاتون تمہیں پسند ہی کیوں نہ ہو۔ جبکہ آج لوگ مسلمانوں پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ پہلے شادی کرتے ہیں پھر مسلمان بننے کے لیے دباؤ ڈالتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیل کی کامیابی مصر و شام کی پسپائی کا بنیادی سبب یہی ہوا کہ بڑے بڑے کمانڈروں کی بیویاں عیسائی اور یہودی تھیں۔ سارے جنگی راز لمحہ بلمحہ اسرائیل تک پہنچ رہے تھے۔ افسوس کہ عربوں کی آنکھ اب تک نہیں کھلی۔ مصر کے موجودہ ڈکٹر سیسی کی ماں یہودی تھی، یہاں تک کہ اس کا ماموں طویل عرصے تک اسرائیل کا وزیر تعلیم رہا۔ اسی طرح شاہ اردن کی بیوی عیسائی ہے۔ یاسر عرفات مرحوم کی بیوی کا بھی یہی حال تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جارڈن کا شاہ عبداللہ، اس کی بیوی بھی یہودی ہے۔ یہی بے راہ روی ہے جس نے مسلم ملکوں کو ایسا کمزور کر دیا کہ وہ یہودی اور عیسائی طاقتوں سے آنکھ ملانے اور ان کے سامنے زبان احتجاج کھولنے کے لیے ہمت نہیں رکھ پاتے۔ محترم سامعین و ناظرین، مختصر یہ ہے کہ اسلام میں لو جہاد کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ یہ محض اسلام مخالف انتہا پسند تنظیموں کی نفرت بھری ذہنیت کی پیداوار ہے، جس کا مقصد ملک میں آپسی بھائی چارہ کی خوشگوار فضا کو زہر آلود کرنا ہے۔ یہ ایک سیاسی ہتھ کنڈا ہے جس کا استعمال ملک میں نفرت اور یہ صرف منافرت، فرقہ منافرت پھیلانے اور مذہب اسلام کو بدنام کرنے کی گہری سازش ہے۔